یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جالست النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا، اکثر من 100 مرہ، 100 بار سے زیادہ، یعنی 100 مجالس سے زیادہ مجھے یاد ہے میں بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وکان اصحابہ یتناشدون الشعر، اور آپ کے ساتھی صحابہ شعر پڑھا کرتے تھے، وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کے جو دور کے اشعار یا کچھ واقعات اشعار میں ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام خاموش تشریف فرما رہا کرتے تھے، اور یہ خاموشی آپ کی تقریر ہے، آپ کی رضا کی دلیل ہے۔ تو مانا اگر اچھے اشعار ہوں اور سابقہ تاریخ کے واقعات ان اشعار میں مذکور ہوں، ان کو دہرایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ کا سکوت رضا کی دلیل ہے۔ ربما تبسم معہم، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سن کر تبسم بھی فرماتے۔ جو جاہلی واقعات ہیں وہ واقعہ ایسا ہوتا جس میں کوئی تبسم والی چیز ہوتی یا ہنسی کا کوئی پہلو ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے۔ تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے صحابہ کرام کے ساتھ، اور چونکہ تمام جو عرب تھے بالخصوص قریش، لغت عرب ان کی زبان تھی، بڑی فصاحت اور طلاقت اور بلاغت کے ساتھ، اشعار سے ان کا تعلق تھا اور کافی اشعار ان کو یاد تھے، تو وہ کبھی کبھی اشعار پڑھا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام سنا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات اشعار بڑے کام بھی آتے ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کا 2 بندوں نے امتحان لینا چاہا کہ سنا تمہیں بڑا دعویٰ ہے تفسیر قرآن کا، تو ہمارے سوالوں کا جواب دو، تو آیتیں پڑھتے کہ فلاں لفظ کا کیا معنی، مثلا وفاقیاتم و ابا، ابا کا معنی کیا ہے، تو آپ بتاتے یہ معنی، تو پھر وہ دوسرا سوال کرتے کہ اس کی دلیل پیش کرو، کہ عرب اس معنی کو جانتے ہیں، جاہلیت کے دور میں یہ معنی رائج تھا، تو عبداللہ بن عباس مانتے کہ ہاں عرب اس کو جانتے ہیں، اور پھر فوراً شعر پڑھتے۔ تو ایک ہی مجلس میں 130 سوال آپ سے کیے گئے، اور آپ نے قرآنی الفاظ کے معنی بیان کیے، اور ہر معنی کا استشہاد جاہلی شعر سے کیا، حتیٰ کہ سوال کرنے والے لاجواب ہو گئے۔ وہ آئے تھے آپ کو ساکت اور شکست خوردہ کرنے کے لیے، لیکن خود ان کو لاجواب ہونا پڑا، اور دونوں خارجی ذہن کے لوگ تھے۔ تو بارکب اشعار استشہاد کے لیے بڑے بڑے موقعوں پر کام آتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام بھی کبھی کبھی تشریف فرما ہوتے اور صحابہ شعر سناتے اور آپ سنتے اور کبھی کبھی تبسم فرماتے، مگر وہ اشعار اچھے ہوتے تھے۔ جاہلی اشعار میں ہر طرح کے اشعار تھے، عشقیہ اشعار بھی تھے، تغزل بھی تھا، جو کہ قطعاً ممدوح امر نہیں ہے، تو ایسے اشعار نہیں ہوتے تھے، بلکہ جن میں کوئی ادب ہو، نصیحت اور حکمت ہو، وہ اشعار پڑھے جاتے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔